اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وانزل من السماء ماء۔ ناظرین، آج ہم نماز استسقاء کی تمام فیوز و برکات، طریقہ اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ نماز استسقاء جب بارش نہ ہو، زمین سے اناج اگنا بند ہو جائے، اور یہ طریقہ کار ہمیں پاک پیغمبر کی حیات طیبہ سے ملا ہے، سیرت النبی سے ملا ہے۔ روایات میں یہ ہوتا ہے کہ عذاب الہی کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے خداوند عالم کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی، آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں کھل کر ہونے لگیں تو یہ 4 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، جب زنا کھل کر ہوگا تو زلزلے بھی کھل کے آئیں گے، جب زکوٰۃ روک لی جائے گی تو مویشی ہلاک ہو جائیں گے، جب حکام فیصلہ دینے میں ناانصافی کریں گے تو آسمان سے بارش آنا بند ہو جائے گی، جب عہد شکنی ہوگی، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے گا۔ استسقاء کے جو مسائل بیان کر رہے ہیں اس میں جب بارش نہ ہو تو صرف انسان مضطرب نہیں ہوتے، انسان پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی اور بھی کافی مخلوق ہے جو بیان کرتی ہے، جو پریشان ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد کی سوانح حیات میں ایک سلسلہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان بن داؤد اپنے اصحاب کے ساتھ باہر نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں۔ راستے میں ایک چیونٹی کو دیکھا جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے تیری ایک مخلوق ہوں، ہم لوگ تیرے رزق سے مستغنا نہیں ہیں، ہم تیرے رزق کی ضرورت ضرور رکھتے ہیں، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ تو جب یہ دعا چیونٹی کی سنی، حضرت سلیمان بن داؤد نے اپنے اصحاب سے کہا کہ واپس چلو، اب بغیر تمہاری دعا کے پانی برسے گا، اس لیے کہ اللہ کی ایک کمزور مخلوق جو ہے بارگاہ الہی میں گر گرا کے دعا مانگ رہی ہے۔ اس لیے یہاں کافی روایات ہیں بادل، پانی، بارش کے بارے میں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر یہ روک لی جائیں تو انسان مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ حد سے زیادہ دے دی جائیں تو بھی ایک عذاب کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں یہاں تک بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں فرعون کی قوم نے اکٹھے ہو کے فرعون سے کہا کہ فرعون دیکھیں، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، ندیاں سوکھ گئی ہیں، دریاؤں میں پانی نہیں ہے، سمندروں میں پانی نظر نہیں آتا، ہمارے لیے دعا کریں۔ اب دعا کرنے کا طریقہ یعنی وہ یہ کہنے آئے تھے کہ چونکہ یہ خدا ہے، تو فرعون نے کہا دیکھیں میں یہ تمہارا مسئلہ کل حل کر دوں گا۔ رات ہوئی، رات کے عالم میں یہ بیابان کی جانب نکل گیا، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب دریائے نیل کے وسط میں یہ پہنچا بیابان سے ہوتا ہوا تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے علم ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس دریا میں سوائے تیرے کوئی پانی نہیں لا سکتا، لہٰذا ہم لوگ کے لیے اس میں پانی لا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ تمام دریاؤں میں، ندی نالوں میں پانی ہی پانی تھا۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پروردگار عالم سے کافر بھی مانگتا ہے، جو خدا کے مقابلے میں آیا ہوا ہے وہ بھی مانگتا ہے، تو خداوند عالم اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو نماز استسقاء کا ہم طریقہ بیان کریں گے۔ یہاں یہ ہے کہ جب تم نماز استسقاء کے لیے نکلو تو جس تم نماز پڑھو تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ شنبہ کا دن ہو، شنبے کا یعنی پیر والا دن ہو، اور اس روز اس طرح نکلو جس طرح کے لوگ نماز عید کے لیے نکلتے ہیں، اور کہا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے چلیں کہ آؤ ذرا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بغیر اقامت کے، بغیر اذان کے کہا جاتا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز استسقاء قربتاً الی اللہ۔ جب یہ نماز پڑھ لیں تو پھر وہاں ایک جگہ خطبے پہ، یہ پاک پیغمبر کا طریقہ رہا کہ سرکار خطبے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہاں کیا تک صورتحال یہ ہے کہ رسول کریم جب نماز استسقاء پڑھتے تھے تو اپنی عبا کو الٹا پہن لیتے تھے، یعنی اندر والا حصہ باہر آ جاتا تھا عبا کا، باہر والا حصہ اندر ہوتا تھا، اور پھر جب نماز پڑھ لیتے تھے پھر قبلہ رخ ہو کے 100 مرتبہ سرکار دو عالم کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر دائیں جانب مڑ کے پھر ایک جملہ کہتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جملے کو 100 دفعہ دہراتے، پھر بائیں مرتبہ بائیں جانب متوجہ ہو کے
پھر رسالت مآب فرماتے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب یہ دعا پڑھ لیتے پاک پیغمبر، پھر یہ دعا کرتے کہ اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلادک المیتۃ، اے اللہ تو اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو سیراب کر دے، اے پروردگار تو اپنی رحمت کو پھیلا دے، اے پروردگار اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ اس دعا کا تکرار پاک پیغمبر 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ میں ایک مسجد موجود ہے کالے پتھروں والی، جب آپ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو مسجد علی کے ساتھ مسجد ابوبکر ہے، اور اس کے ساتھ مسجد غمامہ ہے، یعنی بادل والی مسجد، کہ پاک پیغمبر نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت اور یہ سارے عمل بجا لائے۔ اس کے بعد نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک بادل نازل ہو گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو یعنی جب کوئی قحط سالی ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، پروردگار عالم سے رحمت کی دعا طلب کی جاتی ہے۔